کلپ نمبر 460۔ اس کلپ میں آپ سورہ توبہ کی آیت نمبر 96 سے 98 تک کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ یحلفون لکم لترضوا عنہم فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ۔ ترجمہ، تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، اور اگر تم ان سے راضی ہو بھی جاؤ تو بے شک اللہ تو نافرمان لوگوں سے راضی نہیں ہوگا۔ یحلفون لکم، تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں، یعنی اے مسلمانوں، منافقین تمہارے سامنے تمہاری رضا حاصل کرنے کے لیے اللہ عز و جل کی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ اس طرح انہیں دنیا میں نفع حاصل ہو۔ اے ایمان والو، اگر تم ان کی قسموں کا اعتبار اور ان کے عذر قبول کرتے ہوئے ان سے راضی ہو بھی جاؤ تو انہیں کوئی فائدہ نہ ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے دل کے کفر و نفاق کو جانتا ہے، وہ ان سے کبھی راضی نہ ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جھوٹی قسمیں کھانا منافقین کا کام ہے، نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ جھوٹی قسمیں کھانے والے فاسق ہیں۔ الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم۔ ترجمہ، دیہاتی منافق کفر اور منافقت میں زیادہ سخت ہیں اور اس قابل ہیں کہ ان احکام سے جاہل رہیں جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل فرمائے، اور اللہ علم والا، حکمت والا ہے۔ الاعراب، دیہاتی، یعنی دیہات میں رہنے والے منافق کفر اور منافقت میں شہر میں رہنے والوں سے زیادہ سخت ہیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ وہ لوگ علم کی مجالس اور علماء کی صحبت سے دور رہتے ہیں، قرآن و حدیث اور واعظ و نصیحت نہیں سنتے۔ وہ اسی قابل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرائض، سنن اور احکام اپنے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل فرمائے ہیں ان سے جاہل رہیں۔ جہالت شدت پیدا کرتی ہے، اس آیت سے معلوم ہوا کہ جہالت شدت پیدا کرتی ہے، لہٰذا جو شخص بلا وجہ شدت کا عادی ہے وہ علم سے دور ہے۔ ہمارے زمانے میں بھی ایک گروہ ایسی شدت کی طرف مائل ہے کہ سب کو مشرک قرار دیتا ہے، یہ شدت بھی جہالت کی علامت ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ دیہات والوں کو بھی چاہیے کہ علم حاصل کریں اور علماء و صالحین کی صحبت اختیار کریں، کیونکہ علم اور اچھی صحبت جہالت و بے عملی کو ختم کر دیتی ہے، اور علم کی وجہ سے بے جا کی شدت کا خاتمہ ہوتا ہے۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ واللہ سمیع علیم۔ ترجمہ، اور کچھ دیہاتی وہ ہیں کہ وہ جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اسے تاوان سمجھتے ہیں اور تم پر گردشیں آنے کے انتظار میں رہتے ہیں۔ بری گردش انہی پر ہے اور اللہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ، اور کچھ دیہاتی، اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کچھ دیہاتی ایسے ہیں کہ اللہ عز و جل کی راہ میں جو خرچ کرتے ہیں اسے تاوان سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ جو کچھ خرچ کرتے ہیں رضا الہی اور طلب ثواب کے لیے تو کرتے نہیں، بلکہ ریاکاری کے طور پر اور مسلمانوں کے خوف سے خرچ کرتے ہیں، اور وہ مسلمانوں پر گردشیں آنے کے انتظار میں رہتے ہیں، اور یہ راہ دیکھتے ہیں کہ کب مسلمانوں کا زور کم ہو اور کب وہ مغلوب ہوں۔ انہیں خبر نہیں کہ اللہ عز و جل کو کیا منظور ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ بری گردش انہی پر ہے اور وہی رنج و بلا اور بدحالی میں گرفتار ہوں گے۔ شان نزول، یہ آیت قبیلہ اسد، غطفان اور تمیم کے دیہاتیوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان میں سے جن کو علیحدہ کیا ان کا ذکر اگلی آیت میں ہے۔ منافقت کی علامت، اس آیت میں منافقت کی مزید دو علامتیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ راہ خدا میں خرچ کرنے کو ٹیکس اور تاوان کی طرح سمجھتے ہیں، اس لیے کبھی خوش دلی سے خرچ نہیں کرتے، اور دوسری یہ کہ مسلمانوں کے نقصان کے خواہش مند ہوتے ہیں۔ یاد رہے کہ قرآن مجید کی آیات ہماری اصلاح کے لیے نازل ہوئی ہیں، اس لیے ہمیں بھی اپنے حال پر غور کرنا چاہیے، کیونکہ آج ہمارے معاشرے میں بھی ایسے لوگ ہیں جو راہ خدا میں خرچ کرنے کو اپنے عمل سے ٹیکس کی طرح سمجھتے ہیں اور مسلمانوں کے نقصان کے خواہش مند رہتے ہیں۔